أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جمعے کے اس خطبے میں ہم شریک ہیں. جمعے کے خطبوں میں جس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اس وقت کا اگر رائیگاں ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے پاس جواب دینا پڑتا ہے. تو قوم کے سامنے وہی باتیں کہی جائیں، سنی جائیں جس کی قوم کو ضرورت ہو، جس کو قوم سمجھ سکتی ہو. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ النساء کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت میں نے کی ہے. ہمارا سارا معاملہ، دنیا کا یہ نظام، یہ سسٹم اگر بگڑتا ہے تو گھر سے بگڑتا ہے. گھر اگر بگڑا ہوا ہے تو سارا نظام بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، سوسائٹی بگڑتی ہے، سٹی بگڑتی ہے، ساری دنیا بگڑتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، عجیب سما ہو جاتا ہے. تو اصلاح اور درستگی گھر سے ہوتی ہے. آپ کا گھر اچھا ہے تو سارا معاشرہ اچھا ہے، ساری سوسائٹی اچھی ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا جو عائلی نظام، فیملی جو سسٹم ہے، عجیب کشمکش کا شکار ہے. آج جیسے کچھ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر آپ چاہے کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، فیملی کورٹ میں چلے جائیں، یا علماء کے پاس جو درخواست آتے ہیں، یا انجمنوں میں یا سوسائٹیز میں، اسلامک سینٹرز میں جو درخواست آتے ہیں، وہ خلے کے درخواست آتے ہیں. بولا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں چلنا ہے، میری زندگی آگے نہیں جائے گی. حالانکہ پڑھی لکھی عورتیں ہیں اور لڑکیوں نے پڑھ لیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں کر لی ہیں، لیکن عورتوں کے مزاج ایسا کچھ بنا ہے کہ وہ زندگی کی گاڑی کھینچ نہیں سکتی. اپنی شوہروں کے ساتھ وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتی. ان کے امتیازات الگ ہیں، ان کے احساسات الگ ہیں، ان کے ٹیسٹ الگ ہیں، ان کے اختیارات الگ ہیں. عجیب کشمکش کا شکار ہے. دوستو عزیزو، جیسے فقہ الصلاۃ ہے، فقہ الصوم ہے، فقہ الحج ہے، یعنی ہر چیز کی فقہ ہے، ویسے علماء نے فقہ الاسرہ بھی لکھا ہے. فقہ الاسرہ کہتے ہیں فیملی فقہ. اس میں آپ کو بتایا جائے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، انگیجمنٹ کیا ہوتا ہے، اور آدمی جو لڑکی کا باپ ہے کیسے لڑکے کو تلاش کرے گا، لڑکی میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے،
یہ ساری باتیں فقہ الاسرہ میں آتی ہیں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم معاشرے کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے واضح کریں کہ نکاح، یہ ساری چیزیں کس کو کہتے ہیں، اسلامی نکاح کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا سب کی سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، بہترین متاع، بہترین سامان دنیا کا نیک عورت ہے. اگر یہ نیک عورت آپ کو مل جاتی ہے تو آپ نے دنیا کی ساری دولت پا لی. دوستو عزیزو، 20 منٹ کے اس وقفے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو اس تعلق سے بتا دوں. پہلی چیز، نکاح ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تم کو اچھی لگیں ان سے شادی کرو. مَا طَابَ لَكُم، سورۃ النساء آیت نمبر 3. تو علماء نے کہا کہ نکاح مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ویسے کہتا کہ نماز تم پر واجب ہے، تو نکاح کے بارے میں بھی کہتا کہ نکاح واجب ہے. تو نکاح مستحب ہے، لیکن ایسے شخص کے حق میں جو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اگر وہ نکاح نہ کرے تو ہم کہیں گے اس کے لیے تو واجب ہے. لیکن عام طور سے جمہور علماء کہتے ہیں کہ نکاح مستحب ہے. اللہ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے، 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گھر میں کیسے ہوتی ہے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ کیسے شب گزارتے ہیں، شب روز کیسے ہوتے ہیں، آپ کا شیڈول کیسے ہوتا ہے. تو ان تینوں صحابہ نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کے اگر پچھلے خطائیں معاف ہیں، ہم کو تو بہت محنت کرنی پڑے گی. کسی نے کہا اصلی اللیل ابدا، میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں کنٹینیوس روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. اور ایک صاحب نے کہا وانا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا. تینوں نے اپنی بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں. واللہ واللہ انی لاخشاکم للہ، قسم خدا کی میں تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن میں واتزوج النساء، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، میں راتوں میں سو بھی جاتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی شادی کرے، شادی کرے. کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک نرنجن ہو کر کھائے پیے پلیٹ فارم پہ سو جائے. کمال یہ ہے کہ شادی کرے، بچے پیدا کرے، زندگی ایک کامیاب زندگی گزارے، وہ ایک کامیاب باپ کہلائے، کامیاب شوہر کہلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. ایک اور چیز، آدمی نکاح کیوں کرے، اس کا کیا مقصد ہے، آدمی نکاح کیوں کرے؟ تو علماء نے کہا المحافظۃ علی النسل و استمرارہ، آدمی نکاح کرتا ہے تو دنیا کی یہ گاڑی آگے چلتی ہے، آپ کے بچے، بچوں کے بچے، پھر بچے، یہ نسل چلتی ہے، دنیا آگے جاتی ہے. اور العفہ، آدمی شادی کرنے کے بعد پاک دامن بن جاتا ہے، اسے پاک دامنی ملتی ہے. التعاون علی المصالح الدنیویہ والاخرویہ، دینی اور آخرت کی جو مصلحتیں ہیں اسے عطا ہوتی ہیں ایک باپ کے روپ میں، ایک شوہر کے روپ میں. کہا لقمۃ تضع فی فم زوجتک، آپ کسی عورت کے شوہر بن کر ایک نوالا اس کے منہ میں رکھتے ہیں تو اللہ اس پر آپ کو ثواب دیتا ہے. آپ اپنے بچے کو ادب سکھاتے ہیں تو 1 سا خیرات کرنے کے برابر ہے، اس پر اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے. کیا کامیاب زندگی ہے.
کتنے فوائد ہیں. اور پھر طبی لحاظ سے کہا کہ آدمی وقت پر شادی نہیں کرتا تو اس کے مضر اثرات اس کے دماغ پر ہوتے ہیں. پاگل ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے اگر وہ وقت پر شادی نہیں کرتا ہے. تو یہ سارے فوائد علماء نے گنائے ہیں. سب سے بہتر چیز میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد فقہ الاسرہ میں لکھتے ہیں تباح الخطبۃ من الخلیہ. آدمی شادی کرنے کا ارادہ کرے تو کسے ڈھونڈے؟ بولا کہ جو عورت بغیر شوہر کے ہے اسے وہ اپنے طور پر قبول کرنے کے لیے گزارش کرے کہ میں فلاں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ عورت کنواری ہو، ایسا نہ ہو ذات زوج. اگر کوئی عورت آلریڈی شادی شدہ ہے، کہا کہ اسے کوئی دیتا ہے تو حرام ہے، حرام ہے. اسی لیے صحیح حدیث میں کہا گیا کہ یہ بڑا گنہگار شخص ہے جو شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں زہر ڈال کر وہاں کی عورتوں کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے. حرام ہے. من الخلیہ یعنی ایسی عورت جو انڈیویجول ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، یعنی مطلب کنواری ہے، ویسے آدمی کو، ویسے عورت کو یہ آدمی یہ دے سکتا ہے. اور اس کے اصول بتائے گئے کہ آدمی شادی کرے تو کیسی عورت سے شادی کرے. جیسے حدیث میں بتایا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے تنکح المرأة لأربع. عورت 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. لمالہا مال کی وجہ سے، ولحسبہا خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا اس کے دین کی وجہ سے. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. دیندار عورت کو تلاش کر تیرے ہاتھ ٹوٹے. کہا کہ مال تو ختم ہو جائے گا، خاندان کب کس کا خاندان مٹی میں مل جائے اللہ کو پتا. خاندان کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تعالی ہر ایک کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. اور وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا لیکن دین ہے جو ہمیشہ رہے گا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ دیندار عورت کو تلاش کرو. کتنے نوجوان ہیں جو خوبصورتی کے پیچھے پڑتے ہیں، خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت کو اختیار کرو. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. دوسری چیز کہا کہ دوسری کوالٹی عورت میں کیا ہونی چاہیے، تو کہا کہ الولود، وہ عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. ارے شادی نہیں ہوئی، یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یا تو اس عورت کی پہلی شادی ہوئی، مطلقہ ہے، بچے نہیں ہونے کی وجہ سے کسی نے چھوڑ دیا، یا اس کی ماں ایسی ہے جو بہت بچے اس کے ہیں. کسی خاندان میں ہوتا ہے ماں کی اتنے سارے بچے ہیں، ماشاءاللہ پتہ چلے گا اس کی بھی اتنی ساری بچے ہوں گے. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی وجدت امرأة ذات حسب و جمال. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی عورت ملی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور بڑے خاندان کی، ولیکنہا لا تلد، لیکن اس عورت کے بچے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں. اللہ کے نبی سے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے پوچھا، پھر اجازت نہیں دی. پھر پوچھا، پھر اجازت نہیں دی. کہا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. کہا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہارے تعلق سے سفارش کروں گا. یہ دوسری کوالٹی جس میں بتائی گئی. تیسری کوالٹی جس میں کہتے ہیں کہ عورت کنواری ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلقہ سے کوئی شادی نہ کرے، بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ مستحب اچھا ہے کہ آدمی اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے، جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنگ سے واپس آ رہے تھے. میں اونٹنی پر سوار تھا، میری اونٹنی چل نہیں رہی تھی، میری اونٹنی بھاگ نہیں رہی تھی، اور میں تھا کہ اس اونٹنی کو آگے بھگانے کی کوشش میں تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبض پکڑتے تھے، پہچان لیتے تھے. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جابر اترو.
اونٹنی سے اترے. بولا کیا بات ہے؟ بولا کہ میری اونٹنی چل نہیں رہی. اچھا چلو ہم چلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کونچا لگایا, اونٹنی دوڑنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے, بہت جلدی ہے گھر کو واپس جانے کی, شادی کی ہو؟ نئی نئی شادی ہوئی کیا؟ بولا ہاں اللہ کے نبی میں نے نئی نئی شادی کی. دیکھا میرے نبی نے کیسے پہچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پرائیویٹ زندگی میں بھی آتے تھے لیکن اچھی نیت سے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جابر کنواری عورت سے شادی کی ہو کہ نہیں مطلقہ یا بیوہ سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک سیبہ یعنی بیوہ عورت سے شادی کی. بولا کہ افلا تزوجت بکرا تلاعبها وتلاعب معك, اگر تم کنواری عورت سے شادی کرتے تو اور بہتر ہوتا. انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میری حالت ایسی ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں, میری 9 بہنیں ہیں, میں نے چاہا کہ ایک ذرا سینئر عورت سے شادی کروں تاکہ میرے بہنوں کے سر کی چوٹی بنائے, ان کی نگرانی کرے. اگر میں بھی وہی کنواری لاتا تو 9 بہنوں کی طرح وہ بھی چھوٹی ہوتی اور میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو علماء نے کہا کہ بہتر ہے کہ آدمی کنواری عورت سے شادی کرے, لیکن بیوہ عورتوں اور مطلقہ عورتوں سے شادی کرنا اور معاشرے کو بچانا, اس کا ثواب اس کا اجر اپنی جگہ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جس میں بات بتائی گئی, عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کسی شخص کی بیٹی کو اپنے لیے مانگتا ہے, لیکن کبھی کبھار عورت خود بھی آگے بڑھ کر کسی مرد کے لیے شادی کی درخواست دے سکتی. عورت خود دیکھتی ہے کہ کوئی صالح مرد ہے, کوئی صالح مرد ہے, متقی مرد ہے, تو کسی کے ذریعے سے پیغام بھیج سکتی ہے, جیسے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا. اور حدیث جب ہم پڑھیں گے, واہبہ ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عورت کھڑی ہوتی ہے, کھڑی ہو کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا, ہبا کر دیا. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں مجھے اب شادی کرنے کی کوئی خواہش نہیں. تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے کر دیں. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا. کہا التمس ولو خاتما من حدید, ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح تلاش کرو. کہا کہ وہ بھی نہیں ہے, بس لنگی ہے. کہا کہ لنگی دو گے تو تم بنا لنگی کے رہ جاؤ گے. پھر کہا کہ مجھے تھوڑا قرآن یاد ہے, تو کہا کہ وہ قرآن اس عورت کو سکھا دو, یہی تمہارا مہر ہوگا. شاید یہ پہلا مہر تھا جو قرآن کے روپ میں دیا گیا. ایک بات میں سارے لوگوں کو بتا دیتا ہوں, مہر عورت کا حق ہے, اس میں کسی کو پوچھنے کا حق نہیں کہ مہر کیا ہوا. اور مہر ایسا دے کہ عورت اسے استعمال کر سکے. ہم کیا کرتے ہیں, بنگڑی زیور انہیں استعمال بھی نہیں کرنا, کیا بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں. مہر ایسے دے کہ آپ عورت اسے استعمال کر سکے, اپنی ضرورت کو استعمال کر سکے یا کسی کو دے سکے. مہر ایسے ہونا چاہیے کہ عورت اپنے طور سے استعمال کر سکے. قرآن کہتا ہے کہ مہر عورت کا حق ہے, مرد نے جب دے دیا خلاص, اب اس پر کسی کا حق نہیں ہے سوائے اس عورت کے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے, کہتے ہیں عرض الولی مولیتہ علی اہل الصلاح. لڑکی کا جو بھی ولی ہوتا ہے باپ ہوتا ہے. لڑکی کا ولی اصل میں لڑکی کا باپ ہوتا ہے. اگر باپ زندہ نہ ہو تو چاچا, بڑا بھائی, دادا, یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ ولی کہلاتے ہیں. یہ سارے اولیاء یہ کوشش کریں گے کہ لڑکی کا رشتہ اچھے مرد کے ساتھ. جیسے آپ نے سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا. بعض نے کہا کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, بعض مفسرین نے کہا لیکن صحت اتنی نہیں. اس میں انہوں نے کیا کہا, قالت احداہما یا ابت استاجرہ, کہا قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. سورۃ القصص آیت نمبر 26-27. اس آیت میں کیا کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ قوی الامین, میں
ایسا آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں جو بڑا طاقتور ہے اور امانت دار ہے، تو اپنی بیٹی کی شادی اللہ 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 اللہ، اس منبر سے قسم کھا کر میں کہتا ہوں، غور سے سن لیں، وہ تمام لوگ جو توحید پر اپنی بچیوں کی پرورش کرتے ہیں، آپ کی بچی موحدہ ہوتی ہے، دولت کی نشے میں، اچھے نوکری کے تلے نشے میں، کسی قبر پرست، کسی غیر موحد انسان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں، تو کل حشر میں وہ بیٹی آپ کا گریبان پکڑ لے گی۔ زندگی بھر 18 سال 19 سال میں توحید پرست تھی، میرے باپ نے صرف جاب کے نشے میں، دولت کے نشے میں، پراپرٹی کے نشے میں کسی ایسے لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا جو توحید پرست نہیں تھا، بے نمازی تھا، عیاش تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کی بیٹی حلال کا آدھا نوالا کھائے لیکن عقیدے میں توحید پرست رہے، اس سے بہتر ہے کہ عیش و تنعم کی زندگی جیے، عالی شان فلیٹ میں جیے، لیکن ایک بے نمازی، فاسد اور ایسے غیر توحید پرست مشرک کے ہاتھوں میں چلی جائے، اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے صالح، نیک، متقی لوگوں کا رشتہ آپ تلاش کریں۔ بحیثیت باپ آپ پر ضروری ہے، بھلے غریب ہی کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں، غریب ہی کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری کیسے آپ نبھائیں گے، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک شعیب علیہ السلام کی بات میں نے آپ کو بتائی، اور خنیس بن حذافہ السہمی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، حضرت خنیس بن حذافہ السہمی جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، زخم آیا، بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا۔ آپ کی زوجیت میں جو تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی تھی، بیوہ ہو گئی۔ باپ کی طلب دیکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میری بہن حفصہ بیوہ ہو گئی، میرے ابا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلاشنے لگے، عدت جب ختم ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، کہا لو شیت ان کے حق، اگر تم چاہتے ہو تو میں میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے پوچھا کہ میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کہہ دوں، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا سأنظر فی امری، ذرا سوچ کر بولتا ہوں۔ دیکھیے ایک باپ کی طرف دیکھیے، باپ نہیں چاہتا کہ بیوہ بچی گھر میں رہے، اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، اسی طرف میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ عثمان کے پاس گئے تو ایسا جواب دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ اگر تم چاہو تو میں میری بیٹی، انہوں نے کچھ دن کے بعد کہا کہ نہیں مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی تکلیف ہوئی، بولا کہ کم از کم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب تو دیا، لیکن ابو بکر نے جواب ہی نہیں دیا رضی اللہ عنہ۔ اس کے چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، بولا عمر شاید تمہارے دل کو بڑی دکھ ہوا ہوگا، جب تم نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں مجھے دل کو بڑا دکھ ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنا تھا، مجھے اندازہ لگا تھا کہ اللہ کے نبی حفصہ سے شادی کرنے والے ہیں، اسی لیے میں نے کچھ نہیں کہا، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھید کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھا آپ نے، ایک باپ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ صالح، نیک، تقی مرد کو تلاش کرے، اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرے، اور یہ بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی تھی، کسی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور طلاق دے دیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیا،
جب کسی کی طلاق ہوتی ہے تو وکالت کرنے والے خاندان والے آ جاتے ہیں، ارے کیسا تم نے طلاق دے دیا؟ ایک ہی طلاق تھی، طلاق رجعی تھی، ہو سکتا تھا۔ تو ایک بات کی طرف اچھی طرح سن لیں، آج مجھے یہ ٹاپک اس لیے کہنا پڑا کہ آج معاشرہ عجیب ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ پہلی طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نکالنا حرام ہے۔ طلاق کے بعد زندگیاں کیوں نہیں جمتی؟ ایک طلاق دے دیتا آدمی، اس کے بعد اس کی امی کے گھر بھیج دیتا، اب امی کے گھر میں رہتی ہے، کہا کہ نہیں، جب تک تیسری طلاق نہیں ہو جاتی عورت اپنے سسرال ہی میں رہے گی تاکہ امکان ہو کہ دونوں مل جائیں۔ دوستو عزیزو، آج حالات عجیب ہیں، اور یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جبریل امین آ گئے، آ کر کہا ارجع، یعنی حفصہ کو دوبارہ آپ اپنی زوجیت میں لے لیں۔ سفارشی بن کر کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے جبریل آ رہے ہیں۔ کیوں لے لیں؟ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، ارے حفصہ وہ عورت ہیں بڑی روزے رکھنے والی اور راتوں کو تہجد پڑھنے والی، اس عورت کو اللہ کے نبی دوبارہ آپ اپنی زوجیت میں لے لیں۔ جس کی سفارش کرنے کے لیے جبریل پہنچ جائیں، اس کا کیا کہنے؟ دوستو عزیزو، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ انشاءاللہ ہر مہینے کے آخری جمعے کا جمعہ میرا ہوتا ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ فقہ الاسرہ کے جتنے احکام ہیں انشاءاللہ جمعے میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو ہماری یہ آخری بات تھی کہ آدمی اپنی بیٹی کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈے گا، یہ آخری بات ہماری ساتھ تھی۔ دلیل کے طور پر میں نے 2 قرآن مجید کی آیت اور وہ حدیث میں نے پیش کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو عزیزو، ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنے اسلامی معاشرے کو سنبھالیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس ملک میں جہاں ہم بستے ہیں ایسے عجیب کورٹ کے فیصلے آتے ہیں۔ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ان میریڈ وومن، ایسی عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، 24 ویک کے بعد بھی اپنا ابارشن کر لے سکتی۔ آپ کیا بولیں گے؟ اگر اس طرح کی حکومتی فیصلے آ جاتے رہیں تو زنا کیسے پنپے گا؟ کیسے زنا پبلک میں جائے گا؟ کہا کہ آفٹر 24 ویکس عورت اپنے پریگنینسی کو زائل کر سکتی ہے، نکال دے سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور کہا کہ ان میریڈ وومن، اللہ اکبر، ان میریڈ وومن کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ اسلام نے ہمارے اسلام میں کہا کہ اسی لیے اسلام نے عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی۔ یہاں تک کہا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، سیکریٹ فرینڈشپ نہ کرو، سیدھی بات۔ اسی لیے کہا کہ اگر تمہارے اندر حاجت ہے، اگر تم حق ادا کر سکتے ہو تو وقت پر شادی کر لو، اس سے بڑھ کر خیر و برکت والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جیسے جیسے آگے ہماری باتیں ہوں گی انشاءاللہ بہت ساری باتیں اگلے خطبوں میں ہمارے آئیں گی، اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ کیسے انگیجمنٹ ہوگا، انگیجمنٹ میں آدمی کیا چیزیں لڑکی کی دیکھ سکے گا، چہرہ، ہاتھ، اور کیسے اس کے انگیجمنٹ کی کیفیت ہوگی، اکیلے تنہائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد منگنی کے وقت یا انگیجمنٹ کے وقت جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبوں میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تمام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں ہنسی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ حاضر ہیں تم سارے لوگوں کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم تمام میں جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی جتنے مرحومین ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو ان کا مدد کرنے والا بن جا۔ یا اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔